بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب جانتے ہیں کہ شعبان مبارک کا مہینہ تیزی سے گزر رہا ہے اور شب برات بھی آنے والی ہے۔ جہاں تک اس مہینے کی فضیلت احادیث میں جا بجا موجود ہے، دوسری طرف عوام میں کچھ ایسی بدعات اور غلط رسومات رائج نظر آتی ہیں کہ جن کی وجہ سے وہ شعبان کی رحمتوں اور برکتوں سے محروم ہو کر گناہ کے مرتکب ہو جاتے ہیں۔ تو ضروری تھا کہ کچھ ایسے خلاف سنت کاموں کی نشاندہی کر دی جائے جس سے ہم خود بھی بچ سکیں اور دوسروں کو بھی اس کی تعلیم دے سکیں، تاکہ شعبان کی فضیلتوں اور رحمتوں اور برکتوں سے کوئی محروم نہ رہ جائے۔ اس سے پہلے ہم اپنے موضوع کی طرف بڑھیں، یہ آپ کا اپنا چینل آس مسلم ٹیچر ہے، جہاں نہ صرف اسلامی معلومات سے آگاہی دی جاتی ہے بلکہ زندگی میں پیش آنے والے روحانی اور جسمانی مسائل بھی قرآن و سنت اور طب نبوی کی روشنی میں حل کیے جاتے ہیں۔ اس کو یوں سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن کو بالکل دبانا نہ بھولیں تاکہ بر وقت آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے۔ جزاک اللہ خیر۔ دیکھیں، شب برات کے اندر جو کچھ احادیث میں موجود ہے اور جو ثابت ہے وہ ہے عبادات کرنا اور قبرستان وغیرہ میں جانا اور دعائیں مغفرت کرنا۔ اس کے علاوہ شریعت میں کچھ وارد نہیں ہوا، حتیٰ کہ اس رات کو ایصال ثواب وغیرہ کی بھی کوئی اصل موجود نہیں ہے۔ شب برات میں جو حدیث شریف میں آتا ہے وہاں پر اس قدر ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحکم حق تعالی جنت البقیع میں تشریف لے گئے اور اموات کے لیے استغفار فرمایا۔ اس سے آگے سب کچھ جو لوگ کرتے ہیں وہ سب ان کی اپنی ایجاد ہیں، جس میں مفاسد کثیرہ پیدا ہو گئے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک جب شہید ہوا تھا آپ نے حلوہ نوش فرمایا تھا۔ یہ بالکل موضوع اور غلط قصہ ہے۔ اس کا اعتقاد کرنا بھی جائز نہیں ہے بلکہ عقلاً بھی ممکن نہیں، اس لیے کہ یہ واقعہ شوال میں ہوا نہ کہ شعبان میں۔ اب دوسری جو غلط فہمی ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ان دنوں میں ہوئی ہے، یہ ان کی فاتحہ ہے۔ یہ بھی محض بے اصل ہے، اور اول تو تعین تاریخ کی ضرورت ہی نہیں، اور دوسرا خود یہ واقعہ بھی غلط ہے اور آپ کی شہادت بھی شوال میں ہوئی تھی نہ کہ شعبان میں۔ تیسری غلط فہمی یہ ہے کہ بعض لوگ یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ شب برات وغیرہ میں مردوں کی روحیں گھروں میں آتی ہیں اور دیکھتی ہیں کہ کسی نے ہمارے لیے کچھ پکایا ہے یا نہیں۔ ظاہر ہے کہ ایسا امر مخفی بجز دلیل نقلی کے اور کسی طرح ثابت نہیں ہو سکتا، اور وہ یہاں پر بالکل معدوم ہے۔ نمبر 4، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جب شب برات سے پہلے کوئی مر جائے تو جب تک اس کے لیے فاتحہ شب برات نہ کیا جائے تو وہ مردوں میں شامل نہیں ہوتا۔ یہ بھی محض بالکل لغو بات ہے، بلکہ رواج ہے کہ اگر تہوار سے پہلے کوئی مر جائے تو کنبہ بھر میں پہلا تہوار نہیں ہوتا۔ حدیثوں میں صاف مذکور ہے کہ جب انسان مرتا ہے مرتے ہی اپنے جیسے لوگوں میں جا پہنچتا ہے، یہ نہیں کہ شب برات تک اٹکا رہتا ہے۔ نمبر 5، حلوے کی کچھ لوگ ایسی پابندی کرتے ہیں کہ اس کے بغیر شب برات کو نامکمل سمجھتے ہیں، اور اسی پابندی میں اکثر فساد عقیدہ بھی ہو جاتا ہے اور اس کو فرائض اور واجبات سے زیادہ اس کا اہتمام کرنے لگتے ہیں۔ بلکہ تجربے سے یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ نیت بھی فاسد اس میں ہو جاتی ہے، ثواب وغیرہ کچھ بھی مقصود نہیں ہوتا، بلکہ خیال یہ ہو جاتا ہے کہ اگر اس مہینے ہم نے حلوہ نہ بنایا تو لوگ یہ کہیں گے کہ ان کے پاس کھانے پکانے کے پیسے نہیں ہیں، حلوہ پکانے کے پیسے نہیں ہیں۔ تو اس الزام کو دفع کرنے کے لیے جس طرح بن پڑتا ہے مر مر کر وہ کرتے ہیں، اور ایسی نیت سے صرف کرنا محض اسراف اور تفاخر ہے، جس کا گناہ کبیرہ ہونا بالکل واضح ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ حلوے پکانے کے لیے لوگ قرض بھی لے لیتے ہیں، اور یہ پھر الگ سے گناہ ہے۔ اسی طرح جو لوگ مستحق اعانت ہیں، جو مدد کے مستحق ہیں، ان کو کوئی بھی نہیں دیتا، یا اگر دیتے بھی ہیں تو ادنا درجے کا کھانا پکا کر ان کو دیا جاتا ہے۔ اکثر اہل ثروت اور برادری کے لوگوں کو بطور معاوضہ کے یہ لوگ ایک دوسرے کو کھانا بانٹتے ہیں، اور نیت اس میں بھی یہی ہوتی ہے کہ فلاں شخص نے ہمارے یہاں حلوہ بھیجا ہے، اگر ہم نہ بھیجیں گے تو وہ کیا کہے گا۔ تو غرض اس میں بھی وہی ریاکاری اور تفاخر موجود ہے۔ نمبر 7، بعض لوگ اس تاریخ میں مسور کی دال ضرور پکاتے ہیں۔ اس ایجاد کی وجہ آج تک معلوم نہیں ہو سکی، لیکن اس قدر ضرور ظاہر ہے کہ اس کو ضروری سمجھنا
मासियत है। इसी तरह बाज़ लोग शब बेदारी के लिए फ़राइज़ से भी ज़्यादा इसमें लोगों को जमा करने का एहतमाम करते हैं ताकि शब बेदारी उनके लिए आसान हो जाए, मगर नफली इबादत के लिए लोगों को ऐसे एहतमाम से बुलाना और जमा करना ये खुद खिलाफ शरीयत है। हाँ, अलबत्ता इत्तेफाकन अगर कुछ लोग जमा हो गए तो इस बात में कोई मुज़ायका नहीं है। और इसी तरह बाज़ लोगों ने इसमें बर्तनों का बदलना और घर लेपना और ख़ुद इस रात में चिरागों का ज़्यादा रोशन करना, इसकी आदत लोगों ने डाली है। ये बिल्कुल रस्म कुफ़ार की नकल है और हदीस तशब्बुह से ये बिल्कुल हराम है। और वो तशब्बुह क्या है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम, कि जिसने भी जिस कौम की मुशाबहत इख्तियार की वो उन्हीं में से होगा। यानी सख्त अंदेशा है कि उन मुशरिकीन के साथ उसका हशर हो जिन्होंने ये तमाम रसूम शिरकिया जारी की थी। इसी तरह जो शब बरात है, 15वीं शब शाबान में मुर्दों के लिए कब्रिस्तान में जाकर दुआ इस्तग़फ़ार करना है, ये बिल्कुल मुस्तहब है और हदीस से भी साबित है। इसी तरह अगर आप कुछ सदका खैरात या खाना वगैरह भी पकाकर बख्श दें तो इसमें भी कोई मुज़ायका नहीं है। और इसी तरह शब बरात में बेदार रहकर इबादत करना, ख्वाह खलवत में हो या जलवत में, दोनों तरह से अफजल है, लेकिन इज्तिमा का एहतमाम न किया जाए। इसी तरह 15वीं तारीख शाबान को रोज़ा रखना ये भी मुस्तहब है और इसकी बहुत फजीलत आई है। और इसी तरह ये बात अच्छी तरह से समझ लें कि आतिशबाजी के लिए अपने बच्चों को पैसे देना या उनके लिए खरीदना या किसी किस्म की मदद करना ये बिल्कुल नाजायज़ है। इसी तरह 13 और 14 शाबान की तारीख को त्यौहार मनाना और ईद बकरीद की तरह बच्चों को कपड़े पहनाना और ईदी देना ये भी बेअसल बात है। तो ये थी तमाम बिदआत, रसूमात और खुराफात जो हमारे मुआशरे में रच बस गई हैं। तो अपनी दीनी जिम्मेदारी समझते हुए मैंने आज अपना हक अदा कर दिया। अब आप लोगों का काम है कि आप लोग इससे बचें और दूसरों लोगों को भी बचाएं ताकि लोग शाबान की जो हकीकी फजीलत है उससे महरूम न रह सकें। तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला तमाम बिदअती रसूमात और शिरकी रसूमात को दुनिया से जल्द मिटा दे और इस्लामी सुन्नत को जारी फरमा दे। और इसी तरह अल्लाह ताला से ये ख़ास दुआ है कि दिल में इश्क मुस्तफ़ा, दुनिया में मोहब्बत मुस्तफ़ा, पाकिस्तान में निज़ाम मुस्तफ़ा, कब्र में मारिफत मुस्तफ़ा, हौज़ कौसर पर जाम मुस्तफ़ा, पुल सिरात पर दामन मुस्तफ़ा, आखिरत में शफ़ाअत मुस्तफ़ा और जन्नत में रफ़ाक़त मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।